الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ قادر کا ہے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر اور منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے
منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، اور قطب ابدال بھی ہے، محو ارشاد بھی ہے، قطب ابدال بھی ہے، محو ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، اور عشق بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے، آپ کا وصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بچیوں، کرند وچ بیٹھ کے سنن والی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز نے توڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ خالق کائنات نے اولیاء اللہ دی عظمت و شان دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرمایا، الا خبردار، انہم بے شک، الا خبردار، انا بے شک، اولیاء اللہ جڑے اللہ دے دوست نے، جڑے اللہ دے یار نے، فرمایا لا خوف علیہم، انہاں اتے کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، تے نہ ہی وہ غمگین ہوندے نے، نہ کوئی انہاں نو خوف ہے تے نہ ہی انہاں نو کوئی غم ہے۔ انہاں نو غم ہو بھی کس طرح سکتا ہے؟ حدیث قدسی رب کائنات فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ نوافل دے نال میرا قرب حاصل کر لیندا ہے، فرمایا کہ میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا، میں اس بندے دی زبان بن جانا، میں اس بندے دیاں اکھاں بن جانا، میں اس بندے دے کن بن جانا۔ مطلب کہ اکھاں اس بندے دیاں ہوندیاں نے، طاقت رب کائنات دی ہوندی ہے، پھر اونا نظران دے نال بری چیز نہیں تکدا۔ ہاتھ اس بندے دے ہوندے نے، طاقت رب کائنات دی ہوندی ہے، پھر اینا ہتھاں دے نال چوری چکاری نہیں کردا۔ پیر او دے ہوندے نے، طاقت رب کائنات دی ہوندی ہے، پھر اونا پیران دے نال بری مجلس وال ٹر کے نہیں جاندا۔ زبان اون دی ہوندی ہے، طاقت رب کائنات دی ہوندی ہے، پھر اس زبان دے نال کوئی غلیظ الفاظ نہیں بولدا۔ تو فرمایا کہ جس وقت بندہ میرا قرب حاصل کر لیندا ہے، فرمایا میں اودے ہاتھ بن جانا، اودی زبان بن جانا، اودیاں اکھاں بن جانا، اودے ہاتھ بن جانا تے اودے پیر بن جانا۔ تو انہاں اولیاء کرام دے وچوں حضور غوث پاک، غوث سمدانی، قندیل نورانی، رب دی نشانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اولیاء اللہ دے سردار نے،
بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیاں دی گردناں دے اتے، تمام ولیاں دی گردناں دے اتے میرا قدم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الثانی دا مہینہ ہے، تو ربی معنی ہوندا ہے بہار، ثانی معنی دوسری بہار، ربی معنی بہار تے ثانی معنی دوسری بہار۔ جس طرح کہ ربیع الاول اسلام دی پہلی بہار، ربیع الثانی اسلام دی دوجی بہار، یعنی ربیع الاول نبوت دی بہار ہے تے ربیع الثانی ولایت دی بہار ہے۔ جس طرح امام الانبیاء نبیاں دے سردار نے، غوث اعظم ولیاں دے سردار نے، غوث اعظم ولیاں دے سردار نے، اور فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جس دے نال محبت ہوندی ہے اکثر اس دا ذکر کردے نے، جنوں جس دے نال محبت ہوندی ہے نا اکثر او دا ذکر کردا ہے، اکثر او دے تذکرے کردا رہندا ہے۔ اور بزرگ فرماندے نے نا کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا، جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا، 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا۔ تو فرمایا کہ جنوں جدے نال پیار ہوندا ہے نا پھر او دا ہی ذکر کردا ہے۔ فرمایا اسی جڑے نبیاں ولیاں دا ذکر ہر وقت کرنے ہیں، یہ محبت دی نشانی ہے۔ حضور فرماندے نے المرء مع من احب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جیڑا جدے نال پیار کردا ہے کل بروز قیامت اسے نال ہی ہوئے گا، کل بروز قیامت اسے نال ہوئے گا۔ بندہ قیامت دے دن اسے دے نال اٹھے گا جس دے نال محبت کردا ہے۔ منیا ہے کہ اسی گنہگار ہاں، سیاہ کار ہاں، لیکن حضور دے امتیاں ہیں، سرکار دے نال محبت کرنے ہیں، سرکار دے نال پیار کرنے ہیں، تے ساڈا انشاءاللہ عقیدہ ہے کہ کل بروز قیامت اسی سرکار دے نال ہی پھر اٹھاں گے، حضور غوث اعظم دے نال اٹھاں گے، داتا صاحب نال، حضرت خواجہ صاحب دے نال، کیونکہ اسی انہاں دے غلام ہاں کہ جس طرح اج انہاں دا ذکر خیر ہو رہا ہے، حضور غوث پاک دا اگر محبت ہے تو ہو رہا ہے نا کہ اسی ذکر سننے سنانے پے ہاں، وگرنہ کون کسی دا ذکر کردا ہے؟ ساڈا تے عقیدہ ہے اللہ نے جڑا مقام نبیاں دے اندروں رسول اعظم نو عطا کیتا ہے، وہی مقام اللہ نے ولیاں اندروں غوث اعظم نو عطا کیتا ہے۔ رسول اعظم دی ولادت دیاں بشارتاں نبیاں نے دتیاں نے، غوث اعظم دی ولادت دیاں بشارتاں ولیاں دتیاں نے۔ رسول اعظم دی ولادت دیاں بشارتاں نبیاں دتیاں نے، غوث اعظم دی ولادت دیاں بشارتاں ولیاں دتیاں نے۔ حضرت جنید بغدادی غوث اعظم دی ولادت تو تقریباً 100 سال پہلے آپ نے ایک مرتبہ مراقبہ کیتا، 100 سال پہلے حضور غوث پاک تو آپ نے مراقبہ کیتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مراقبہ کیتا ہے، آپ دے مریدین بھی حلقے اندر موجود نے، سارے مراقبے اندر نے۔ اچانک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مراقبے وچوں اپنا سر اٹھایا ہے، اپنا سر اٹھا کے بلند آواز نال فرمایا قدمی علی رکبتی،
فرمایا اس دا قدم میری گردن تے، پھر فرمایا قدمی علی راسی، اس دا قدم میرے سر دے اتے وے، قدمی علی قلبی، اس دا قدم میرے دل تے وے۔ سارے مریداں نے حیرانی دے عالم دے اندر پوچھیا، عرض کیتی حضور او کیڑی ہستی ہے جدا قدم تواڈے گردن تے وے، تواڈے سر تے وے، تواڈے دل تے وے؟ آپ نے فرمایا ان قریب ملک عراق اندر ایک روحانی شخصیت پیدا ہوئے گی جس دا نام نامی عبد القادر ہوئے گا، لقب دا محی الدین ہوئے گا۔ فرمایا ان قریب عراق وچ ایک روحانی شخصیت پیدا ہوئے گی جدا نام عبد القادر تے لقب ہوندا محی الدین ہوئے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے نے اس دا قدم ہوئے گا تے تمام ولیاں دیاں گردناں ہون گیاں۔ فرمایا او دا قدم ہوئے گا تمام ولیاں دیاں گردناں ہون گیاں۔ فرمایا میں ہنے ہی اپنے انہاں دے قدم دے سامنے اپنی گردن خم کر دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی 100 سال پہلے خبر دے رہے نے، کچھ لوگ نبی دے علم نو ہی نہیں من دے، جدو غلامہ دی شان ہے پھر آقا دا مقام کی ہوئے گا؟ اے تے غلامہ دا مقام ہے نا، 100 سال پہلے مراقبے وچ جا کے تے 100 سال پہلے دی خبر دے رہے نے۔ فرمایا اے غلامہ دا اے مقام ہے، پھر آقا دا غلام کی دا مقام کی ہوئے گا؟ اس لیے تیسی کہنے جب حسن تھا ان کا جلوان ماں، جب حسن تھا ان کا جلوان ماں، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے ہے ہر کوئی فدا، بن دیکھے ہے ہر کوئی فدا، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اے غلام نے غلامہ دے عالم میں 100 سال پہلے خبر دے رہے ہیں، پھر آقا دے عالم کی ہوئے گا؟ کون؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی۔ آپ رمضان شریف دی پہلی تاریخ نو پیدا ہوئے اور فرماندے نے کہ آپ نے پہلی تاریخ نو ہی روزہ رکھیا، پہلی تاریخ نو ہی ولی ہندائی ہوئے جدہ ہر کم ہر قول فعل شریعت مطہرہ دے مطابق ہوئے۔ پہلی تاریخ نو پیدا ہوئے، آپ نے پہلی تاریخ نو ہی روزہ رکھیا، پورے رمضان دے روزے رکھے۔ آپ دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے رمضان شریف دے اندر میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیتا، دودھ اس وقت ہی پیندے سی جدو سحری ہوندی سی تے جدو افطاری ہوندی سی، یا سحری دے وقت یا افطاری دے وقت دودھ پیندے سن۔ تو فرماندیاں نے کہ رمضان شریف دی 29 تاریخ سی، جیس راسی نہیں جناب بڑے بےتاب ہو کے چند ویکھی دا کہ ہن ویکھیے جڑا نا صبح روزہ ہوندا ہے یا عید ہوندی ہے۔ فرماندیاں نے کہ آسمان تے بدل چھائے ہوئے سن تے پتہ نہیں سی چل رہا چند دا، لوگ پریشان سن کہ ہن کس طریقے نال پتہ چلے کہ صبح عید ہے یا روزہ ہے؟ تو فرماندیاں نے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے میرے کول آ گئے تے آ کے پوچھ دے نے اما جی دسو صبح عید ہے یا روزہ ہے؟ تو آپ فرماندیاں نے کہ صبح روزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پتر عبد القادر نے ساری ٹائم دودھ پیتا، اس تو بعد پیتا ہی نہیں۔ اے شان حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی۔ کون؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے تمام ملکاں نو میں اس طرح دیکھ رہا ہاں کہ جس طرح ہتھیلی تے رائی دا دانا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔
اج بے ادب کہندے نے حضور نو دیوار دے پیچھے دی خبر نہیں. حضور غوث اعظم فرماندے نے جدوں میں نگاہ اٹھانا وا تے اللہ دی ساری خدائی نو ویکھ لینا. خدائی جاندا ہے جدو غوث اعظم دی یہ شان ہے تے رسول اعظم دی شان کی ہوئے گی. غوث اعظم دی یہ شان ہے خدا دی خدائی ویکھ لینا وا. جدو غوث اعظم دی یہ شان ہے تے رسول اعظم دا مقام کی ہوئے گا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، مولانا روح فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. فرمایا ولی دی بارگاہ اندر ایک لمحہ جا کے بہ جانا 100 سال دی عبادت بے ریا تو بہتر ہے. 100 سال دی عبادت بے ریا تو بہتر ہے ایک لمحہ ایک کڑی بہ جانا اللہ دے ولی دے کو. شرط اے کہ ہوئے ولی، بناوٹی نہ ہوئے، شریعت مطہرہ دے اتے چلن والا ہوئے، ان دا ہر عمل ہر قول ہر فعل جڑا ہے وہ شریعت مطہرہ دے مطابق ہوئے. فرمایا کہ ایسے بندے دے کول بہنا 100 سال دی عبادت بے ریا تو بہتر ہے. کون؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ بیٹھے ہوئے نے، ایک بڈھی مائی آ گئی کہ جن نے اپنا بیٹا حضور غوث پاک دے کولے علم حاصل کرنے واسطے چھڈیا ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مرغی تناول فرما رہے سن، مرغی دا گوشت. جس وقت وہ آئی نا انہیں ویکھیا کہ میرا بیٹا جڑا ہے نا وہ جاؤں دی سکی روٹی کھا رہا ہے، نال سالن بھی کوئی نہیں. جدو اگے گئی نا تو ویکھیا تے حضور غوث پاک مرغی تناول فرما رہے نے. وہ ہور گسے ہو گئی، انہیں کیا آپ مرغیاں کھاندا ہے تے میرے پتر نو سکی جاؤں دی روٹی. جا کے کہندی عبد القادر کیسی گل ہے، خود تے مرغیاں کھانا ہے تے میرے پتر نو سکی جاؤں دی روٹی نال سالن بھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے وہ ہڈیاں جڑیاں سی نا ہڈیاں دے اتنے ہاتھ رکھیا، فرمایا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم دے نال. جس وقت اتنی گل کہی وہ مرغی زندہ ہو گئی. فرمایا مائی جدو تیرا پتر ایتھوں تک پہنچ جا جو مرضی کھاوے عبد القادر روکے گا ہی نہیں. کی فرمایا؟ فرمایا جدو تیرا پتر اس منزل تے پہنچ جاوے جو او دا دل کرے کھاوے عبد القادر روکے دا نہیں. پر او مقام ایویں تے نہیں نہ ملدے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 15 پارے آپ نے ماں دے پیٹ وچ جناب حفظ کیتے سن. 15 پارے، کیونکہ وہ اج دیاں فیشن لیبل ماواں جیسی نہیں سی نا. اج جناب آٹا گننا ہے تے سامنے جناب ٹی وی لگا ہونا ہے، کوئی نہ کوئی انڈیا دی فلم بھی لگی ہوئے گی اتنے. جے بچے نو دودھ پلانا ہے تے جناب انڈیا دا سانگ چل رہا ہوئے گا. اس وقت اگر آٹا گندیاں سی ماواں تے رب دا قرآن پڑھ دیاں سی، اگر بچے نو دودھ پلا دیاں سی تے رب دا قرآن پڑھ دیاں سی. جدو اس ماحول وچ بچے پیدا ہوندے سن پھر یقیناً حضور غوث پاک جیسے اور داتا علی حجویری جیسے بچے پیدا ہوندے سن. تو جس وقت اسی اپنا ماحول ایسا کر لواں گے کہ جو اولیاء اللہ نے جدہ جیسا ماحول سی تو پھر یقیناً انشاءاللہ اللہ دے ولی ہی پیدا ہوں گے، نیک متقی پرہیزگار بچے پیدا ہوں گے. فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. اللہ دے نیک بندیاں کولے ایک کڑی بہنا فرمایا 100 سال دی بے ریا عبادت و افضل و اعلی ہے. کون؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دا مقام، آپ دی
شان کیے علوم ظاہری و باطنی دی تکمیل دے بعد جدو آپ نے سارے علوم مکمل کر لینا تو فرمایا اس تو بعد مہینیاں تک آپ نے کچھ نہیں کھادا، کوئی چیز نہیں کھادی نہ پیتی، ویرانیاں جنگلاں دے اندر بھوکے پیاسے پھردے رہے، بڑے بڑے مجاہدے کیتے، بڑے بڑے مراقبے کیتے، مہینیاں تک کچھ نہیں کھادا، کدے کدے 40 دنوں تک بے آب و دانہ، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، عبادت اندر مشغول رہ کے خواہش نفسانیہ دے نال لڑتے رہے۔ حضرت غوث اعظم 25 سال تک عراق دے جنگلاں دے اندر پھردے رہے، اللہ دا ذکر کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک نہ میں لوگاں نو پہچاننا سا تے نہ لوگ مینوں پہچاندے سن، نہ میں لوگاں نو پہچاننا سا تے نہ لوگ مینوں پہچاندے سن۔ میں 40 سال تک نماز عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی تھی، 40 سال عشاء دے وضو دے نال نماز فجر۔ تو شرعی مسئلہ بلا کی ہے، بندہ جس وقت وضو اندر ہوئے نا تو اگر انہوں نیند دا غلبہ ہو جاوے، نیندر آ جائے، بندہ پنجابی دی مثال کہ بندہ سو جاوے نا تو وضو ٹوٹ جاندہ ہے۔ وضو تو معلوم ہویا نا کہ حضور غوث پاک سوندے نہیں سن، بلکہ کی کرتے سن؟ اللہ دی عبادت کرتے سن، ساری رات جناب قیام دے اندر، رکوع دے اندر، سجود دے اندر، بلکہ اللہ دی عبادت اور ریاضت وچ گزار دیندے سن۔ اسے لئی تے فرمایا کہ 40 سال جڑی ہے نا عشاء دے وضو دے نال فجر پڑھی، مقام بھی پھر ملیا، شان بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ مجاہدے کے دوران بارہا شیطان نے بھی آپ تے حملہ کیتا، لیکن ہمیشہ ناکام رہا، ذلیل و رسوا ہویا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم ایسے میدان اندر پہنچ گیا جتھے پانی دا نام و نشان ہی نہیں، پانی دا نام و نشان نہیں۔ جدو آپ تے شدت پیاس دا غلبہ ہویا، دیکھیا کہ اچانک آسمان تے بدل دا ایک ٹکڑا آیا، ایک ٹکڑا آیا، بارش ہون لگ پئی جس دے نال آپ سیراب ہو گئے، آپ دی پیاس بجھ گئی، پیاس ختم ہو گئی۔ اس تو بعد یکدم ایک روشنی ظاہر ہوئی، آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب ہاں، تو میرا مقبول بندہ ہے، میں تیرے تے تمام حرام چیزاں حلال کر دیتیاں نے۔ کی کیا؟ میں تیرا رب ہاں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرے تے تمام حرام چیزاں حلال کر دیتیاں نے۔ آپ نے فوراً پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے کی پڑھیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مگنا وا اللہ دی شیطان مردود کو لوں۔ جس وقت اتنا کیا تے روشنی یکدم غائب ہو گئی، روشنی غائب ہو گئی، آواز آئی اے عبد القادر آج تینوں تیرے علم بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بدبختہ جان لگا بھی دال آن لگا ہے۔ فرمایا مینوں میرے علم نہیں بلکہ مینوں میرے رب دے فضل بچا لیا ہے۔ کی فرمایا؟ مینوں میرے علم نہیں بلکہ مینوں میرے رب دے فضل بچا لے۔ علم تے مان نہ کرو، علم اللہ دی بہت وڈی نعمت ہے جنوں عطا کر دے وے، مگر علم تے مان نہیں، مان ہوندے فضل تے آ، مان ہوندے فضل تے۔ آج کل دا کوئی پیر ہوندا نا تو مریداں نو کہندا کہ چلو جی اجازت مل گئی ہون تے جڑا نا او دے اگے الا ماشاءاللہ جڑا نا او اگے اس چیز نو جڑا نا اس کام نو شیر نے، تے جدو یہ کام آرڈر ہو جاندا تے پھر تے جڑا نا، پر او غوث اعظم سن، او غوث اعظم سن، او جاندے سن کہ جیڑا چیزاں شریعت دے اندر حرام نہیں او حرام نے، جیڑیاں حلال نہیں او حلال نہیں۔ کون؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ سال ہا سال عبادت و ریاضت کیتی، مجاہدے کیتے، مراقبے کیتے۔ فرماندے نے کہ میں ایک دن اللہ دے نال ایک عہد کر لیا، ایک وعدہ کر لیا کہ مالکا اونی دیر تک ہن میں کچھ نہ کھانا ہے تے نہ کچھ پینا ہے جنی دیر تک خود مینوں تو کھلاویں نہ تے خود مینوں پلاویں نہ۔ کی فرمایا؟ اونی دیر تک نہ میں کچھ کھانا ہے تے نہ کچھ پینا ہے جنی دیر تک مالکا تو خود نہ کھلاویں پلاویں۔ فرماندے نے پھر ہویا کی 40 دن بغیر کھادے پیتے گزر گئے۔ 40 دن۔ آج تے ایک دن بڑا مشکل ہو جاندہ نا، اسی روزہ رکھنا پہ جائے تے صبح تو لے کے شام تک جناب اسی واہ ویلے کرنے آئے ہوئے مر گئے رڑ گئے فلاں ٹھمکاں، مگر اے اولیاء اللہ نے 40 دن گزر گئے مگر کوئی واہ ویلا نہیں کیتا۔ انہاں دا یقین سی کہ میرا رب مینوں ضرور کھلاوے دا۔ 40 دن گزر گئے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے۔ ہویا کہ حضرت خواجہ ابو سعید مخدومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے قریب چو گزرے تے مینوں اپنے گھر بلایا، فرمان لگے عبد القادر چل ذرا گھر چلیے۔ فرماندے نے کہ گھر چلے گئے، مینوں اپنے ہاتھ دے نال ابو سعید مخدومی نے اپنے ہاتھ دے نال مینوں کھلایا، اپنے ہاتھ دے نال مینوں پلایا۔ فرماندے نے کہ اے عبد القادر اللہ دا حکم سی کہ تینوں کھلاواں تے پلاواں۔ میں تے اللہ دے حکم دے نال جنہاں اللہ دے حکم دی تکمیل کردے ہوئے تیرے تک پہنچے ہیں کہ جیڑا میں پورا کر دیتا ہے۔ اس تو بعد حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی نے اپنا خرقہ پہنا کے اپنی خلافت عطا فرمائی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کون حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ؟ آپ دی شان، آپ دا مقام، آپ دا رتبہ کمال جمال بچپن وچ ہی چھوٹے جے سن تے آپ دی تربیت اس طریقے دی ہوئی سی۔ آپ دی والدہ فرماندیاں نے کہ میں اپنے بیٹے نو ایک گل کہی سی کہ جس وقت بیٹا زندگی دے وچ کوئی کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا اس چیز تو پاک ہوئے، مبرہ ہوئے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی نظر عنایت دے نال لکھاں غیر مسلم جڑے نے او کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے نے۔ کون غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ؟ پہلی دفعہ جدو واز فرمان لگے نا تو آپ بیٹھے ہوئے نے تے اکھا بند کیتیاں نے تے اللہ دی بارگاہ وچ نا دعا فرما رہے نے، مالکا مینوں ایسا کلام عطا کر کہ جیڑا نفع بخش ہوئے۔ مالکا مینوں ایسا کلام عطا فرما کہ جیڑا جدے تو لوگ فیض حاصل کرن۔ مالکا مینوں ایسا علم عطا کر یہودی سنن تے مسلمان ہو جان، ایسا علم عطا کر نصرانی سنن مسلمان ہو جان۔ آپ یہ دعا منگ رہے نے تے ادھروں اکھا بند نے میرے آقا دی زیارت ہو جاندی، کریم آقا علیہ السلام دی زیارت ہو جاندی ہے نال مولا علی نے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹا عبد القادر کلام کیوں نہیں کردا، بیان شروع کیوں نہیں کردا؟ خاموش نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے منہ وچ ڈالیا، پھر ڈالیا، پھر ڈالیا۔ 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک دے منہ وچ ڈالیا۔ اس تو بعد مولا علی آئے، آپ نے بھی اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک دے منہ وچ ڈالیا۔ جس وقت 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال چکے نا، پیچھے ہٹ گئے، جان لگے، حضور غوث پاک عرض کر دینے حضور
سرکار دی سنت ادا کر دیو. سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دان دیتا تسا 6 مرتبہ. آپ نے فرمایا او آقا نے میں غلام ہاں تے غلام کدی برابری. میں کہا جے علی جیسے جید صحابی سرکار دی برابری نہیں کر دے تے 14ویں صدی دا ملا ملوانا کون ہوندا ہے جڑا سرکار دی برابری کرے؟ یہ بدبختی نہیں تے اور کی ہے. سرکار نو اپنے جیسا کہنا، سرکار دی برابری کرنی. فرمایا او آقا نے اسی غلام ہاں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ نے کلام فرمایا نا، پہلا بیان فرمایا لوگ کہندے نے کہ ہوا وچوں آوازاں آ رہی ہیں غیب وچوں کہ چلو جا کے عبد القادر دا بیان سنو. غیب وچوں آوازاں آ رہی ہیں. فرما دے اسی گھراں وچ بیٹھے ہاں تے سانو غیب وچوں آوازاں آ رہی ہیں کہ جلدی دے نال جا کے غوث پاک دا بیان سنو. تو اے مقام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وقت بھی ہو گیا، جنازہ بھی پڑھنا ہے، تو اگلے جمعے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتھوں اگے بیان کریں گے. اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا سانو اس اُتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ خالق کائنات سانو سب نو اولیاء اللہ دے نال پیار محبت نسبت قائم رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.